الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم ثم صل على محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے اور ان کو بتا دیجئے، ان کو مطلع کر دیجئے، ان کو خبردار کر دیجئے کہ لا یستوی الخبیث والطیب، ناپاک اور پاک چیز برابر نہیں ہو سکتی۔ چاہے تمہیں ناپاک چیز کی کثرت اچھی لگے، اے عقل والو اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس دنیا میں انسان کو اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور آزمائش کا ماحول بنا کر بھیجا ہے۔ اس ماحول کی ایک بات یہ ہے کہ انسان یہاں محتاج ہے، اس کے ساتھ پیٹ ہے، اس کا جسم ہے، اس کو سردی لگتی ہے، اس کو گرمی لگتی ہے، اس کے اندر خواہشات کا ایک جہان ہے۔ یہ سب چیزیں اس کے ساتھ اللہ نے لگا کر اس کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اسی لیے تو جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پتلا بنایا تھا تو ابلیس جو ہے اس کے آس پاس گھوما اور اس کو دیکھا، تو جب وہ پیٹ پر پہنچا تو اس جگہ اس نے دیکھا کہ پیٹ تو خالی ہے، یہ تو خلا ہے، اور پھر اس نے سمجھا اس کو کہ اس کو بھرنا ہے، کسی طریقے سے اس کو بھرا جائے گا۔
تو اس نے اسی وقت یہ تجزیہ کیا کہ انسان یہاں سے آ کر مار کھائے گا، باقی جگہوں پر اس کو میں نہیں کچھ کر سکتا، یا کوئی بھی اس کو کچھ نہیں کر سکتا۔ ابھی تو عملاً جو ابلیس ہے اس کے مردود ہونے کا مرحلہ نہیں آیا تھا، لیکن اس نے اپنے خیال سے یہ تجزیہ کیا تھا کہ انسان اس جگہ سے آ کر مار کھائے گا، یعنی خواہشات۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ خواہشات وہ ہیں جو انسان کو غلام بنا لیتی ہیں، اور غلام بنانے کے بعد اس کو جہاں چاہتی ہیں لے جاتی پھرتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو اپنے غلام بناتا ہے، یعنی اپنی خواہشات کو اپنا غلام بناتا ہے، خواہشات کا غلام نہیں بنتا۔ خواہش پیدا ہوئی دل کے اندر کہ یہ کرنا ہے، کہتے کیوں کروں، نہیں کروں گا، خبردار جو آئندہ تم نے مجھ سے یہ تقاضا کیا۔ خواہش پیدا ہوئی کسی گناہ کی، لیکن اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، تو یہ بندہ خواہش کے اوپر سوار ہو گیا، خواہش اس کی سواری بن گئی ہے اور یہ اس کے اوپر سوار ہے۔ اب یہ جہاں مرضی خواہش کو لے جائے، اللہ کی اطاعت میں لے جائے یا جہیں کہیں اور لے جائے۔ اور دوسرا آدمی فرمایا کہ بے وقوف آدمی وہ ہے والعاجز من اتبع نفسہ ہواها، کہ جو اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا دیتا ہے، یہ بے وقوف آدمی ہے کہ خواہش اس پر سوار ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں میرے سر پر فلاں جو ہے نا تقاضا سوار ہے، یعنی وہ خواہش میرے سر پر سوار ہے جو اس کو گدھا بناتی ہے، گھوڑا بناتی ہے، اور اس کے اوپر بیٹھ کر جہاں چاہتی ہے لے جاتی ہے۔ دل نے خواہش کی کہ میں نے ناٹک دیکھنا ہے، یہ چل پڑا لے کر اس کو چلو۔ دل نے خواہش کی کہ چوری کرنی ہے، یہ کہتا چلو۔ دل نے خواہش کی کہ نظر کا گناہ کرنا ہے، کہتا چلو کرو۔ تو یہ آدمی ایسا ہے کہ خواہشات نے اس کو اپنی سواری بنا رکھا ہے۔ تو اس لیے خواہشات ہی وہ چیز ہے جو انسان کو مارتی ہے۔ تو اس دنیا میں اللہ نے جب انسان کو بھیجا ہے تو اسے آزمائش بنا دی ہے، کیونکہ یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ آزمائش کیا ہے؟ ایک طرف اس کا دماغ ہے اور اس کی سوچ ہے، فکر ہے، اور دوسری طرف خواہشات اور ضروریات ہیں۔ تو ان دونوں کی آپس میں کشمکش ہو جاتی ہے، اور اللہ نے خود انسان کے دل میں یہ محبتیں رکھی ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، کہ یہ اتنی ساری چیزوں کو فرمایا کہ انسانوں کے لیے مزین کر دیا گیا، یعنی خوبصورت کر دیا گیا، اچھا کر کے دکھا دیا گیا ان کو۔ حالانکہ فرشتے کے لیے کوئی دلچسپی نہیں ہے، عمدہ سے عمدہ کھانا رکھا ہوا ہے، عمدہ سے عمدہ لباس پڑا ہوا ہے، اس کے لیے اس کی کوئی دلچسپی کی چیز اس میں نہیں ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ مکان اگر ہے تو اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ سردی میں اعلیٰ سے اعلیٰ گرم لباس ہے، فرشتے کے لیے اس میں کوئی دلچسپی کا سامان نہیں ہے۔ لیکن انسان کے لیے سب کچھ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ضرورتیں لگا دی ہیں اللہ نے، دلچسپی پیدا کر دی ہے۔ کس چیز میں؟ خواہشات کی محبت۔ کون سی خواہشات؟ عورت، بیٹے، اولاد، بیویاں، اولاد، اور سونے چاندی کے ڈھیر، خزانے، بینک بیلنس، بہت بڑی پراپرٹیز، اور جناب فلاں فلاں فلاں، اور جانور، مویشی، کھیتیاں، زمینداریاں، یہ ساری چیزیں فرمایا کہ ہم نے انسان کے لیے اس کو ایک دلچسپی کا سامان بنا دیا۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، فرمایا کہ یہ سامان ہے اس دنیا کی زندگی کا۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے ہاں اچھا ٹھکانہ ہے، اچھا لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ ایک آزمائش سے انسان کو اللہ نے یہاں گزارا، اور اس کے بعد اگلی آزمائش یہ رکھ دی کہ ساتھ میں اس کو حکم یہ دے دیا کہ یہ خواہشات تو نے پوری تو کرنی ہے، اپنی ضروریات پوری کرنی ہے، لیکن اس کو حلال طریقے سے پورا کرنا ہے، حرام سے نہیں کرنا۔ جو میں نے حرام کیا ہے اس کے قریب نہیں جانا تو نے،
لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھانا۔ چوری باطل طریقہ ہے، سود باطل طریقہ ہے، ڈاکہ باطل طریقہ ہے، رشوت باطل طریقہ ہے، غلط طریقہ ہے، 2 نمبری، جھوٹ، فراڈ، ملاوٹ، یہ سب چیزیں غلط طریقے ہیں جن سے انسان دوسرے کا مال لیتا ہے۔ رشوت غلط طریقے سے مال لینا ہے۔ ہاں تجارت ہے وہ حلال ہے، آپ اپنی سروسز کسی کو دیتے ہیں، خدمات دیتے ہیں، اس کے عوض میں آپ پیسہ لیتے ہیں، یہ حلال ہے، یہ اللہ نے اس کو حلال کیا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع کو، خرید و فروخت کو اللہ نے حلال کیا اور سود کو اللہ نے حرام کیا۔ تو اس لیے کچھ مال کے حصول کے ذرائع ایسے بنا دیے جس کے اوپر روک لگا دی، اے مسلمان، اے انسان، تیرے لیے یہ نہیں ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں مال زیادہ ہو، بالکل ممکن ہے، کیونکہ اگر زیادہ نہ ہو تو پھر آزمائش کا کوئی مطلب نہیں رہتا۔ اگر حلال بھی زیادہ ہے اور حرام اس کے مقابلے میں کم ہے تو کون پاگل ہے جو حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف جائے گا؟ اس لیے حلال میں دلچسپی بھی کم، حلال کی مقدار بھی کم، اور حرام میں دلچسپی بھی زیادہ اور حرام کی مقدار بھی زیادہ، یہ کر دیے تاکہ آزمائش پوری ہو جائے۔ اگر حلال زیادہ ہوتا تو کوئی شخص بھی حرام کی طرف نہ جاتا، پھر امتحان نہ ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ اے مسلمان آدمی، اے ایمان والے، قل لا، اے میرے محبوب ان سے فرما دے، لا یستوی الخبیث والطیب، کہ ناپاک چیز اور پاک چیز یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتی۔ تو حرام مال جو ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، اور حلال مال جو ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ حلال طیب ہوتا ہے، حرام خبیث ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات یہ ذہن میں رکھنے کی ہے، سمجھنے کی ہے کہ ایک ہے کسی چیز کا صاف ہونا اور ایک ہے اس کا پاک ہونا، ایک ہے کسی چیز کا میلا ہونا اور ایک ہے کسی چیز کا ناپاک ہونا۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں فرق ہوتی ہیں۔ ایک چیز ہو سکتا ہے بہت صاف ہو لیکن ناپاک ہو۔ کپڑا ہے، اس کے اوپر پیشاب لگ گیا، آپ نے اس کو ڈرائی کلین کروا لیا تو دیکھنے میں تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، اوپر اس کی خوشبو بھی لگا دی تو وہ اس سے عمدہ ہوا بھی اٹھنا شروع ہو گئی، خوشگوار قسم کا آپ کو تاثر بھی ملتا ہے اس سے۔ لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ اس کپڑے میں پیشاب ہوا ہے تو یہ کپڑا پاک نہیں ہے، صاف تو ہو گیا۔ یا صرف اور صابن ایسی تھی کہ جو ناپاک تھی، اسی سے کپڑے کو دھو دیا، یا پانی ایسا تھا جو ناپاک تھا، اس سے کپڑا کو دھو دیا گیا تو کپڑا صاف تو ہو گیا لیکن پاک نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے ایک پاک کپڑا ہے، مٹی میں گرا نیچے، مٹی پاک تھی، صاف تھی، تو وہ کپڑے کو لگ گئی، میلا ہو گیا کپڑا، لیکن کوئی نجاست اس کو نہیں لگی، پیشاب نہیں لگا، پاخانہ نہیں لگا، خون نہیں لگا، اور اس طرح کی کوئی شراب کا کوئی قطرہ اس کو نہیں لگا، کیونکہ شراب بھی ناپاک ہے، لیکن میلا ضرور ہے۔ تو اس لیے ہر میلی چیز ناپاک نہیں ہوتی اور ہر صاف چیز پاک نہیں ہوتی۔ اس لیے پاک ہونا اور ہے، صاف ہونا اور ہے، حلال ہونا اور ہے، اور صاف ہونا اور ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی دیکھیے، مثال کے طور پہ سمجھیں کہ پیشاب ہے اس کو فلٹر کر لیا جائے، آج کل تو بہت جدید طریقے آ گئے، اس کو نالوں کا پانی لوگ صاف کر رہے ہیں فلٹر کے ذریعے سے، اور بالکل دکھنے میں بالکل صاف لگتا ہے۔ تو اگر پیشاب کو بھی فلٹر کر لیا جائے تو بالکل صاف لگے گا، اس میں کوئی آپ کو ذرہ نظر نہیں آئے گا، پلاہٹ یا کوئی ایسا ویسا رنگت نظر نہیں آئے گی، دکھنے میں بالکل پانی، ہو سکتا ہے پانی سے بھی زیادہ صاف ہو۔ لیکن اگر کسی کو معلوم ہے کہ یہ پیشاب ہی ہے جس کے ذرات اس سے جدا کر لیے گئے ہیں، تو کوئی آدمی بھی اس کو پیے گا نہیں، نہ اس کو اپنے ہاتھ پر گرانا پسند کرے گا، کیونکہ نہیں، ناپاک ہے۔ اس کو 10 دفعہ سمجھائے کہ بھائی دیکھو کتنا کلین ہے، کتنا صاف ستھرا ہے، کتنا یہ ہے وہ ہے فلاں، کتنی شائننگ ہے اس کے اندر، کہے گا نہیں جو کچھ بھی ہے پیشاب یہ۔ جیسے سردی کے موسم میں بعض دفعہ انسان جب پیشاب کرتا ہے تب بھی اس کا رنگ صاف ہی ہوتا ہے،
تو لیکن اس کے باوجود پیشاب ہی ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ سمجھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ناپاک اور پاک یہ برابر نہیں ہو سکتے. یعنی ایک طرف ایک ڈرم ہے پیشاب کا اور ایک طرف صاف پانی کا، پاک پانی کا ایک گلاس ہے. تو کسی بھی آدمی سے پوچھ لیا جائے، راہ چلتے ہوئے کسی آدمی سے پوچھ لیں، یہاں ہم ہی ایک دوسرے سے پوچھ سکتے ہیں اس بات کو کہ ان میں سے کس کی قیمت زیادہ ہے، ویلیو کس کی زیادہ ہے. تو ہر کوئی یہ کہے گا ایک گلاس کی زیادہ ہے. کیوں جی؟ مقدار تو ڈرم کی زیادہ ہے، اس کے اندر سے ہزاروں گلاس آپ نکال سکتے ہیں، لیکن کہنے والا یہ کہے گا نہیں، یہ ایک گلاس جو پانی صاف ہے، پاک پانی ہے، یہی اچھا ہے. کسی کو اگر ترجیح دی جائے کہ آپ 10 روپے دیں، آپ کو یہ ایک گلاس پانی کا بھی دیا جا سکتا ہے اور آپ کو ایک ڈرم پیشاب کا بھی دیا جا سکتا ہے، وہ کہے گا میں پیشاب کو سر پہ ماروں گا، میں نے کیا کرنا ہے، میرے کس کام کا، میرے تو اذیت کا باعث ہے، ناپاک ہو جاؤں گا، خود بھی، میرے کپڑے بھی، میرا گھر بھی، میری گاڑی بھی، سب ناپاک ہو جائے گی، میں نے کیا کرنا ہے اس کو. مجھے تو گلاس پانی کا دو جو میں اس کو پیوں گا، میری راحت کا اور فرحت کا سامان بنے گا. تو اسے آپ 10 دفعہ سمجھائیں کہ نہیں دار دیکھ، پاگل ہو گیا تو، کتنا زیادہ ہے یہ تو دیکھ، تیرے کتنے سارے کام اس سے ہو سکتے ہیں، تیرے برتن دھل سکتے ہیں، تیرے کپڑے دھل سکتے ہیں، تیرے گھر کی صفائی کے کام آ سکتا ہے، تیری گاڑی دھو سکتا ہے، یہ تو خود اس سے غسل کر سکتا ہے. تو کہے گا پاگل ہے، دماغ خراب ہے تمہارا، کیا دعوت دے رہے ہو مجھ تمہیں. بس یہ مثال اگر سمجھ میں آتی ہے انسان کو تو اللہ تعالیٰ جو بات اس آیت مبارکہ میں سمجھانا چاہ رہے ہیں بہت سمجھنا آسان ہے. اے میرے محبوب فرما دیجئے لا یستوی الخبیث والطیب، کہ پاک اور ناپاک چیز برابر نہیں ہو سکتے. اب فرمایا کہ ذرا یہ تو حصی مثال تھی نا، اس سے تھوڑا سا ہٹ کے دوسری طرف آ جائیں. ایک طرف ملازم ہے، مثلا سرکاری ملازم ہے، اس کی آمدن ہے 20,000 30,000 40,000 جو بھی اس کا مرتبہ ہے، درجہ ہے، اس حساب سے. اور ایک طرف اسی جیسا ملازم ہے، اسی عہدے پر ہے، وہ دونوں ایک ہی عہدے پر ہیں، مثلا دونوں ہی ایس ایچ او ہیں. یہ بیچارہ ہر مہینے کے بعد وہی 50-40,000 جتنا بھی اس میں سے کٹوتی یہ وہ فلاں فلاں لگوا لوگوں کے گھر لے آتا ہے اور آگے بیوی سے کہتا ہے کہ یہ ہے پیسہ، اس سے اپنا گھر چلاؤ. اسی سے جناب بچوں کی فیسیں بھی ہوں گی، اسی سے رشتہ داروں کو لینا دینا بھی ہوگا، اسی سے جو ہے وہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ کوئی یہ وہ آتا ہے تو وہ بھی اسی سے ہی نکلے گا، اور کچن بھی اسی سے ہی چلے گا، سب کچھ اسی سے نکلے گا. اور دوسری جانب بالکل اسی عہدے پر دوسرے تھانے میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مثال کے طور پر، ورنہ یہ ہر جگہ بات ہو سکتی ہے. اور وہ مہینے کے بعد جب آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کوئی 3-4 لاکھ روپیہ ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ تنخواہ تو اس کی 50-60 ہزار ہے، باقی جو اوپر کا ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ رشوت ہے، حرام ہے، خبیث ہے. اب اگر کسی کے سامنے 2.5 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ اور ادھر 50,000 رکھ دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ یہ دونوں برابر ہیں، کہ نہیں برابر تو نہیں ہے، تو زیادہ کون سا ہے؟ زیادہ تو 5 لاکھ والا ہے. تو اچھا کون سا ہے دونوں میں سے؟ کہے گا اچھا تو یہ، لیکن اچھا تو یہی ہے، لیکن کیا کریں، تقاضے ہیں، کپڑے بھی دھونے ہیں، برتن بھی دھونے ہیں، بچوں کی فیسیں بھی دینی ہیں. تو یہاں آ کر آدمی ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے. پیشاب کے ڈرم میں ڈاواں ڈول نہیں ہوا، اس کو 10 دفعہ آپ نے ترغیب دی کہ پیشاب کا ڈرم لے جا، ٹینکی پوری بھر جائے گی، سارا گھر کا کام چل جائے گا، سارے تقاضے تیرے گھر کے اس سے پورے ہو جائیں گے، کچن کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں گے، برتن کپڑے بھی دھل جائیں گے، گھر بھی صاف ہو جائے گا، تیری اپنے پینے کے بھی کام آ جائے گا، بچوں کے استعمال کے بھی کام ہو جائے گا. نہ 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 نہ، مجھے تو ایک قطرہ بھی نہیں چاہیے اس کا، حرام ہے میرے لیے. تو میں نے کپڑے دھونے گئے پوڑے ناپاک کر لوں گا میں تو اس سے. لیکن جب یہاں 5 لاکھ اس کو دکھائی دیتا ہے، شیطان اس کو دکھاتا ہے، تو کہتا ہے آنے دو، کوئی بات نہیں. اور کیوں آنے دو؟ اس لیے کہ میرے بچے فلاں اسکول میں پڑھتے ہیں، وہاں تو فیس ہی بہت زیادہ ہے. اگر اسے کہا جائے کہ نہیں بھائی حلال کماؤ، کہتے ہیں مولوی صاحب کیڑی دنیا چ رہندے ہو، اور کون سی دنیا میں آپ رہتے ہیں کہ جہاں کی باتیں کر رہے ہیں، وہاں تو LGS کی تو فیس ہی پوری نہیں ہوتی اس تنخواہ سے. تو
میرے تو اتنے بچے ہیں، اور جو میری بہن آ جاتی ہے گھر پہ وہ مطالبہ کرتی ہے، میں نے کچھ لینا بھی ہوتا ہے، دینا بھی ہوتا ہے، رشتہ داروں کو بھی دینا ہوتا ہے، اور میری کچھ جو ہے پی آر بھی ہے، کچھ میں نے کھلانا پلانا بھی ہوتا ہے، میری تو چائے پوری نہیں ہوتی اتنے میں جتنی میں آپ کہہ رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں، تو اس لیے مجھے کچن کے لیے بھی پیسہ چاہیے، کچن کے لیے مجھے ڈرم کا پانی چاہیے، میں نے اس میں سے پینا ہے، اور خود بھی پینا ہے، بیوی کو بھی پلانا ہے، اور بچوں کو بھی وہی پلانا ہے، وہ حرام مال۔ یہاں اگر آدمی جو ہے وہ الٹا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھ لو اس ڈرم میں پھر بھی بچت ہو سکتی ہے، اس ڈرم میں جو پیشاب کا ڈرم ہے وہ اگر آدمی نے استعمال کر لیا تو بچت ہو سکتی ہے، کم برائی ہے، لیکن اگر حرام مال سے اس کا خون بن گیا، اس کے بچوں کا خون بن گیا، اس کی بیوی کا خون بن گیا، کچن میں حرام مال استعمال ہوا، کپڑوں کی صورت میں استعمال ہو گیا، یا اور کھانے پینے کی چیزوں کی صورت میں استعمال ہو گیا، گاڑی سواری کی صورت میں استعمال ہو گیا حرام مال، تو یہ آرام سے اس کی جان نہیں چھوڑے گا۔ کپڑا اگر پیشاب سے دھل گیا تو کوئی بات نہیں، آپ نے دوبارہ اس سے دھو لیا، اس کو صاف پانی سے پاک ہو گیا، حتیٰ کہ مجبوری کی صورت میں تو ناپاک کپڑے سے بھی شریعت کہتی نماز پڑھ لو، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے وہ پاک کرتے ہیں۔ لیکن اس مال کو کہتے ہیں نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما لحم نبت من سحت فالنار اولا بہ، جس گوشت کی پرورش حرام مال سے ہوئی، رشوت سے ہوئی، جوئے سے ہوئی، سود سے ہوئی، اور 2 نمبری کے ملاوٹ کے پیسے سے ہوئی، اس گوشت کو جنت میں کوئی نہیں لے جا سکتا، وہ جو گوشت جہنم میں جائے گا۔ اس لیے کہ جس کپڑے کو نجاست لگ چکی ہو، جس جسم کو نجاست لگ چکی ہو، وہ چاہے آپ کا 10 دفعہ بیٹا ہے، بچہ ہے، اس نے پاخانہ کر دیا ہے، پیشاب کر دیا اپنے کپڑوں میں، تو کیا آپ فوراً اس کو لپیٹ لیتے ہیں، اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں، یا آپ اس کو بیڈ کے اوپر لے جاتے ہیں، اس کے اوپر اپنا عمدہ سا صاف ستھرا کمبل دے دیتے ہیں؟ نہیں، آپ کہتے ہیں نا بچہ ہے، ٹھیک ہے، پیارا ہے ہمیں، لیکن پہلے اس کو لے جائیں گے، اس کی صفائی کریں گے، جب صاف ہو جائے گا پھر اس کو واپس لے جایا جائے گا، اپنے پاس لے جائے گا۔ تو حرام کھانے والا انسان اگر دنیا سے ایمان سلامت لے گیا، بشرطے کے لے گیا، اول تو ہو سکتا ہے بعض دفعہ کسی کی آہ پڑ جاتی ہے اس کو، اور اس کا سارا دنیا و آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہیں، اول تو یہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایمان سلامت لے گیا تو پھر بھی اس کی صفائی ہوگی، صفائی اس کی کچھ تو دنیا سے شروع ہو جاتی ہے، کچھ قبر میں ہوتی ہے، کچھ جہنم میں جا کے ہوتی ہے، پھر جا کے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ لا یستوی، اے ایمان فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل والو، یہاں اللہ نے ایمان والے نہیں کہا، اس آیت مبارکہ میں 7ویں پارے کی آیت ہے، فرمایا کہ اے میرے محبوب فرما دیجئے حلال اور حرام، پاک اور ناپاک چیزیں دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے ناپاک چیز کی کثرت، کوانٹٹی تمہیں زیادہ لگ رہی ہو، اس کی مقدار زیادہ ہو سکتی ہے، معیار زیادہ نہیں ہو سکتا، اور وہ انسان کے لیے دنیا میں پریشانیوں کا باعث بنتا ہے، دنیا سے ہی اس کی پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں، حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے اس کا، اگرچہ اس کو خبر نہیں ہوتی۔ اس کی ایک بڑی مثال دی جاتی ہے کہ ایک مثلا کوئی افسر ہے یا تاجر ہے، وہ حرام مال کما کے لایا گھر پہ، جب گھر پہنچا ہے تو اس کا بچہ سیڑھیوں سے نیچے گرا، اس کو چوٹ لگ گئی ہے، اب اس کو اٹھا کر لے گیا ہاسپٹل میں جا کر، اور اس کی پٹی کرائی، یہ وہ فلاں ٹیسٹ ہو گئے، یہ وہ، جتنا وہ حرام کما کر لایا تھا وہ سارا لگ گیا، ایزی کم ایزی گو، جیسے آیا تھا ویسے چلا گیا۔ اب جو تو سمجھدار آدمی ہے نا، یہاں سے یا اولی الالباب کہا، اے سمجھدار لوگوں، سمجھداروں کو خطاب کیا، صرف ایمان کی بنیاد پر نہیں، سمجھداری کو بھی بیچ میں انوالو کیا ہے۔ سمجھدار آدمی سوچے گا کہ شاید وجہ یہ بنی ہے کہ میں نے چونکہ حرام کمایا تھا تو اس حرام نے نکلنا تو تھا، اس نے میرے سے جدا تو ہونا تھا اور ہو گیا، لیکن مجھے ساتھ میں ذہنی جسمانی اذیت دے کر گیا، پریشانی دے کر گیا، مصیبت دے کر گیا، چلا گیا اسی طریقے سے جیسے آیا تھا۔
یہ تو یہ سوچتا ہے، اور اس کو اللہ سمجھ عطا فرماتے، پھر یہ توبہ کرتا ہے کہ آئندہ میں ایسا کام نہیں کروں گا، جتنا اللہ دیتے ہیں، جیسا دیتے ہیں، حلال دیتے ہیں، بس اسی پر کفایت کروں گا اور اللہ سے مانگوں گا۔ اللہ ہی حالات بیچتے ہیں، وہی اسی کا حکم ہے، میں تو اس کے سامنے چل رہا ہوں، میں کب ذمہ دار ہوں؟ میں تو جب ماں کے پیٹ سے آیا تو میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا، نہ میں کسی کا ذمہ دار تھا، یہ ساری ذمہ داریاں تو اسی نے سونپی ہیں، یہ سارے تو میرے پاس مال و دولت کے جو اسباب و وسائل ہیں اسی نے پیدا کیے، عقل اسی نے دی ہے، سوچ اسی نے دی ہے، ہمت اسی نے دی ہے، سمجھداری اسی نے دی ہے، سب چیزیں تو اس کی ہیں۔ تو جب وہ کہتا ہے کہ میرے بندے بس اتنا تو رکھ، باقی تیرا نہیں ہے، جو حلال ہے وہ تیرا ہے، باقی حرام تیرا نہیں ہے، تو بس وہ جانے اس کا کام، مجھے کیا اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہ میں اتنا کماؤں اور اتنا لاؤں اور پھر یہ کروں، پھر وہ کروں، پھر فلاں کروں فلاں کروں۔ تو وہ تو اللہ اس کو سمجھ عطا فرماتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اے عقل والو اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی دنیا میں بھی اس کو ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عافیت کے معاملات اس کے ساتھ شروع فرما دیتے ہیں۔ عافیت، یہ جو عافیت ہے یہ ایسی چیز ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ اللہ سے سب سے بڑی جو دعا انسان مانگتا ہے وہ دنیا و آخرت کی عافیت ہی ہے۔ یعنی عافیت وہ نعمت ہے، صحت بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، صحت بھی عافیت کی ایک صورت ہے کہ جس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یعنی اس وقت ایک آدمی کے لیے امکان ہے اس بات کا کہ اس کو 1,00,000 بیماری لگ جائے، بالکل پورا امکان موجود ہے، لیکن نہیں لگ رہی، تو یہ عافیت ہی تو ہے، یہ اللہ نے اس کو عافیت عطا فرما رکھی ہے۔ اس کو 10 قسم کے پھڈے اور مسائل اس کے ساتھ شروع ہو جائیں، پڑوسی کا ہو جائے، رشتہ داروں کی پریشانی ہو جائے، ان بن ہو جائے، اولاد کی پریشانی، مال کی پریشانی، کلیگ کی پریشانی، ملازم کی پریشانی، مالک کی پریشانی، یہ 10 قسم کی پریشانیاں جو انسان کے ساتھ ممکن ہے ہو جائیں، لیکن اللہ نہیں دے رہے، تو یہ عافیت ہی تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عافیت دے دیتے ہیں، عافیت کی زندگی اس کو عطا فرما دیتے ہیں، تھوڑے میں اس کو برکت دے دیتے ہیں، سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ جو ناجائز خواہشات ہوتے ہیں، بڑی خواہشات، وہ اللہ اس کی دبا دیتے ہیں، اللہ کے خوف سے وہ دب جاتی ہیں خود ہی۔ یعنی اس کی بیوی اگر مطالبہ کرے بھی کہ زیادہ کما کر لاؤ تو وہ کہتے ہیں نہ، جتنا میرے پاس ہے اتنا کافی ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی جو ہے ان کی حکومت 3 بر اعظم پر تھی، افریقہ، ایشیا اور یورپ کا بہت سا علاقہ، اسپین وغیرہ اس کے اندر شامل تھا، 3 بر اعظم پر ان کی حکومت تھی۔ اور جب وہ ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کے جو سالے ہیں، بیوی کے بھائی، بچوں کے ماموں، وہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ تم نے بچوں کا کیا کیا؟ ابھی تمہارے ترکے میں جو زیادہ سے زیادہ دینار ہیں وہ اتنے ہیں کہ ایک بچے پر 4-5 دینار بھی پورے نہیں آتے، تو کیا کر کے جا رہے ہو تم؟ اتنی بڑی حکومت تھی تمہارے پاس۔ تو وہ قریب المرگ تھے، وقت قریب تھا، لیکن فرمایا کہ مجھے بٹھاؤ، بٹھا دیا۔ بٹھانے کے بعد یہ کہا کہ میں نے اپنے بچوں کو تقوی کی زندگی گزارنا سکھائی ہے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا کا درس دے دیا، اور میرے خیال سے میں نے ان کو بہت بڑا خزانہ دے دیا۔ اگر یہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں گے تو اللہ ان کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ خواہشات قربان ہوئی ہیں، یہ نہیں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں کی جو وہ منہ سے نکالتے تھے وہ خواہش پوری ہو جاتی تھی، نہ، عید کا موقع تھا کہ ان کی بچیاں جو ہیں انہوں نے اپنے باپ سے بات کر رہی ہیں اور منہ پر کپڑا رکھ کے کر رہی ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آج گھر میں سالن نہیں تھا تو کچے پیاز سے ہم نے روٹی کھائی ہے، اس لیے چونکہ آپ کو بدبو نہ آئے ہم منہ پر کپڑا رکھ رہے ہیں۔ تو خواہشات تو دبانی پڑتی ہیں، دبی ہیں۔ عید کے موقع پر اہلیہ نے کہا کہ بچوں کے کپڑے بنا لیے جائیں، تو کہنے لگے میرے پاس تو اتنی تنخواہ نہیں ہے اس میں گزارا ہو سکے، تو کہنے لگے ایڈوانس لینا، کہتا ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ تو خازن سے یہ کہا کہ مجھے ایڈوانس تنخواہ دے دو، اس نے کہا کہ ایک بات کی آپ مجھے ضمانت دے دیں تحریری طور پہ کہ آپ اگلے مہینے زندہ رہیں گے تو میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ ان کا یہ تو میں نہیں دے سکتا، پھر میں تنخواہ بھی نہیں دے سکتا۔ یہ جب حکمران خود وہ امانت اور دیانت کے معیار پہ قائم ہوتا ہے تو اس کا خازن بھی اسی جرأت اور ہمت کا حامل ہو جاتا ہے، ورنہ اس کی کیا جرأت ہے کہ وہ روکے پیسہ۔ تو قربانیاں تو کرنی پڑتی ہیں۔ آج ہم ان کا نام لے رہے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟
1200 سال 1300 سال گزر گئے ان کو دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آج بھی ہم ان کا نام عظمت سے لیتے ہیں، محبت سے لیتے ہیں، تو یہ قربانیوں کا تو صلہ ہے۔ خواہشات تو ان کے بچوں کی پوری نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ اگر یہ تقوی کی زندگی گزاریں گے تو اللہ انہیں ضائع نہیں فرمائیں گے، اور اگر یہ تقوی کی زندگی نہیں گزاریں گے تو مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ کے نافرمان ہے تو پھر میرا بھی ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اگر یہ اللہ کے فرما بردار ہیں تو اللہ ان کو ضائع نہیں کریں گے۔ تو یہ فاتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کس معاملے میں؟ حرام کمانے میں۔ حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ۔ تو ایک شخص کی تو رویہ یہ ہو جائے گا جو کہے گا کہ میں نے چونکہ حرام کمایا تھا تو وہ نکل گیا، اللہ سے توبہ کرے گا اور آئندہ کوشش کرے گا کہ حلال ہی لائے، حلال ہی کھائے، بس جتنا جتنا چل رہا ہے نظام چلتا رہے، کیونکہ خواہشات تو کبھی کسی کی پوری ہوئی نہیں، کبھی بھی نہیں پوری ہوئی۔ حدیث پاک میں آ گیا، آپ نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی دے دی جائے، ایک وادی یعنی وادی کشمیر، وادی جہلم، وادی رولاب، فلاں فلاں، یہ بڑی بڑی وادیاں ہوتی ہیں، کئی اس میں پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں، ندی نالے ہوتے ہیں، اور کتنے پتھر ہوتے ہیں، سب سونے کے بنا دی جائیں، اور اس کو کہا جائے یہ لے تیری ہے، تو پھر بھی خواہش کرے گا کہ ایک کبھی ساتھ والی مل جانا بڑا کام بن جائے گا۔ یہ خواہش اس کی کبھی ختم نہیں ہو۔ فرماتے کہ اس کے پیٹ کو، ابن آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ بنانے والے نے کہا ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ تو اس لیے خواہشات تو کبھی پوری ہوتی نہیں ہے، خواہشات کو تو انسان کو روک لگانی پڑتی ہے۔ تو آدمی حلال کے اوپر ہی لگا لے، حرام کو شامل کر کے خواہشات پوری کرنی ہے تو حلال پر انسان لگا لے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایک آدمی تو ایسا کرے گا۔ اب جو دوسرے صاحب ہیں کہ جو رشوت لے کر آئے، حرام مال لے کر آئے، اور بچہ زخمی ہو گیا، حادثہ ہو گیا، ہسپتال گئے، جا کر اس کو علاج کروایا، اب ان کا دماغ الٹا چلے گا۔ یہ کہیں گے دیکھو مولوی ویسے ہی کہتے رہتے ہیں حرام نہ کماؤ، اگر آج میرے پاس یہ پیسے نہ ہوتے تو میں کہاں سے علاج کراتا بچے کا، میرا بچہ پڑا رہتا، سسکتا رہتا، مجھے کوئی قرض نہیں دینے والا تھا۔ یہ دیکھو، یہ ہوتا ہے عقل کا الٹا ہو جانا۔ اس لیے اللہ نے یہاں فرمایا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل والو اللہ سے ڈرو۔ تو عقل الٹی جس کی ہو جائے پھر اس کی سمجھ سارے فیصلے الٹے ہو جاتے ہیں، تو اس کو شیطان اور پکا کر دے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ اس کو کہے گا دیکھ لے تو ایسے ہی کہتا تھا حرام 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 سے بچو، یہ دنیا کے نظام چلتے ہی نہیں اس کے بغیر۔ یہ دیکھو نا، ابھی میرے گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا، اگر میرے پاس یہ پیسے نہ ہوتے، میری تنخواہ میں سے جاتے تو میں تو فٹ پاتھ پہ آ جاتا، میں تو لوگوں سے مانگنے پر مجبور ہو جاتا۔ یہ ایسے ہی کہتے ہیں حرام نہ کماؤ۔ اس کی عقل میں یہ نہیں آئے گی کہ جس اللہ نے حرام سے بچنے کا حکم دیا تھا وہ اللہ اس مصیبت سے بھی بچا سکتا تھا، لیکن تو نے بچنے کی ارادہ ہی نہیں کیا۔ جب تو نے ارادہ ہی نہیں کیا تو پھر اللہ کے درصد ارادہ ویسے ہی ہو گیا۔ اس لیے اس کا تو نظام ہے، اس نے دینا ہے۔ کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ فرمایا کہ میرے تو خزانہ ہے، میرا تو خزانہ ہے، یہ ایک ٹینکی ہے، اللہ کا خزانہ ہے۔ تم نے اگر پائپ گندا لگا کے لینا ہے تو لے لو، اگر تم نے پائپ ستھرا لگا کے لینا ہے تو لے لو۔ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن لینے والے تم ہو۔ تم اگر چاہتے ہو کہ میں نے مال لینا ہے حرام راستے سے تو لے لو، تم اگر چاہتے ہو کہ میں نے حلال راستے سے لینا تو لے لو۔ خواہش تمہاری ہے، راستہ میں نے دونوں بتا دی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو دونوں راستے دکھا دی، اچھا بھی برا بھی۔ اب یہ اس کے اوپر ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ نے خواہش رکھی انسان کے اندر، جسمانی خواہش ہے، جنسی خواہش ہے، ایک راستہ رکھ دے نکاح کا کہ اس راستے سے اپنی اس خواہش کی تکمیل کر لو۔ جو کرے گا اس کو ثواب بھی ملے گا، اس کی فائدہ بھی ہوگا، عذاب سے بھی بچے گا، بہت سے اس کو فوائد ہی فوائد ہیں اس کے اندر۔ اور ایک راستہ یہ کہ زنا کا ہے، تو تم نے اگر زنا کرنے جانا ہے تو کوئی اللہ کا نظام ایسا نہیں جو آپ کو روک سکے، پاؤں پکڑ سکے۔ اس نے رکھا ہی نہیں، جان بوجھ کے نہیں رکھا۔ کوئی فرشتہ آپ کا راستہ نہیں روکتا کہ کدھر جا رہا ہے، نہیں جا سکتا تو ادھر نہیں، راستہ کھلا ہوا ہے، جاؤ، جس نے جانا ہے جائے۔ لیکن بتا دیا کہ یہ اس کا انجام برا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے حلال کے راستے بھی کھول دیے، حرام کے راستے بھی کھول دیے۔ اب انسان ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اور انجام دونوں کے بتا دیے کہ دنیا میں بھی انجام اچھا نہیں ہے۔ جیسے جو اس کا
پیشاب کا ایک ڈرم اور حلال پاک پانی کا ایک گلاس برابر نہیں ہو سکتے، ایسے کروڑوں کی جائیدادیں اور حلال کے 1000 روپے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ دنیا میں بھی مصیبت ڈالیں گے۔ مال حرام کا ایک نقد اثر یہ ہوتا ہے دنیا میں، اولاد انسان کی نافرمان ہو جاتی ہے۔ جس اولاد کے لیے اس نے سارا کام کیا تھا وہی اولاد دنیا میں اللہ معاف فرمائے اس کو جوتے مارتی ہے، اس کو بے عزت کرتی ہے، اور پھر آدمی پچھتاتا ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی ہاتھ سے گئی اور آخرت میں آگے جو اللہ کی طرف سے عذاب تیار ہے اس سے اللہ حفاظت فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔